بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نورین۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے۔ کیسا رہا آپ کا ویکینڈ؟ یقیناً ویکینڈ اچھا رہا ہوگا۔ منڈے کے دن جب بھی ہم آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک نئی سوچ ہوتی ہے، ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے موسم کی اگر بات کر لی جائے تو موسم آپ کو پتا ہے کہ آج ویسے کل بھی موسم بہت بہتر تھا اور آج بھی بہتر ہے، دھوپ نکلی ہوئی تھی تو جو ایک سموک کا بہت زیادہ ہم دیکھ رہے تھے نا کہ پچھلے کئی ہفتے سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا تھا، سموک کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پیدا ہو رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو بہت ساری مشکلات بھی آ رہی تھیں۔ تو ابھی آج دوسرا دن ہے، الحمدللہ کافی جو ہے وہ بہتری ہے۔ تو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیشہ ہم اپنے اس پروگرام میں تو لازمی بات کرتی ہوں کہ صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد سیف، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا، کیونکہ اسموک کی وجہ سے انتظامیہ کی طرف سے، کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ بہت سارے اعلانات کیے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے، لوگ جو ہے وہ احتیاط کریں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی جب ہم نے کرونا دیکھا اس میں بھی لوگوں کو یہی حال تھا کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے تھے، اسموک آئی تو کیونکہ یہ زیادہ خطرناک تھا صحت کے لیے، کیونکہ سانس کی بیماری آ رہی تھی تو اس میں بھی لوگوں نے کوئی احتیاط نہیں کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے حکومت کی طرف سے بھی تھا، انتظامیہ کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز تھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اسموک کے حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے گئے، کتنا عمل درآمد ہوا، لوگوں کے حوالے سے کیا رسپانس رہا، یہ ہم سیف سے جانیں گے۔ سیف، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، بات اگر کی جائے نا اسموک کی تو ابھی ہم نے جیسے دیکھا پچھلے کچھ ہفتوں سے اسموک کا جو فینومینا اس کو پاکستان کو بھی اس نے بڑی اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ اور آج سے پہلے صرف لاہور ایک ایسا شہر تھا جو عموماً اسموک سے افیکٹ ہوتا تھا اور وہاں پہ اسموک سے ریلیٹڈ جو بھی اقدامات ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، لیکن اس بار پہلی بار ملتان جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس پہ ماشاءاللہ نمبر 1 پہ رہا۔ اور پوری دنیا میں ملتان کا ہی نام آ رہا تھا، اب پھر دلی ہے آج۔ اور یہ باریاں لگ رہی ہیں، بٹ دس از دا فیکٹ جس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم الٹیمیٹلی پاکستان ایئر کوالٹی انڈیکس کے چارٹس کو ٹاپ کر رہے ہیں، اس کے کئی شہر جو ہے نا وہاں پہ ان کے نام موجود ہیں۔ تو یہ واقعی ایک ایسی پرابلم ہے جو اس وقت ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے اور اب ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں بس یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اسموک کا جو ڈیرا ہے یہ ملتان میں اس نے آ کے لگایا ہے اسموک نے، تو پھر انتظامیہ کی بھی آپ کو پتہ ہے پھر ایک دم سے کوششیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اسموک کو کنٹرول کر سکیں۔ اس سلسلے میں کئی طرح کے اقدامات ہم نے کیے ہیں، جیسے کہ ہم نے شہر میں تمام ہیوی ٹریفک وہیکلز جو ہیں ان کا جو داخلی خارجی جو پابندیاں ہیں وہ سخت کر دیں کہ اگر وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں تو پھر ان کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یا اگر ان کے اندر ان کے پاس جو ان کی سرٹیفیکیشن ہے، جو فٹنس سرٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ہوگی تو ہم انہیں نہ تو شہر میں آنے دیں گے نہ باہر جانے دیں گے۔ اس کے علاوہ بھٹے، آپ کے جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہ ایک ایئر پولوشن کا بہت بڑا باعث ہے، کیونکہ وہ کول استعمال کرتے ہیں، کوئلہ یا پلاسٹکس یا جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اپنی بھٹیوں میں، وہ پھر آپ کی جو فضا کی جو کوالٹی ہے، جو آپ کی ایئر ایٹماسفیئر کوالٹی اس کو بہت خراب کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم نے ان بھٹوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا اور ان کو بند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے علاوہ جو آپ کی سٹبل برننگ ہے، جو دھان کی پریلی کو لوگ آگ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد گندم بیجنی ہوتی ہے اور وہ ان کو کام جلدی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے، تو ہم اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ جو ایک دھواں جو وہاں سے اور جو ایک فضائی آلودگی جو اس سے پیدا ہوتی ہے، بیسکلی انڈیا میں بھی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پنجاب، ہریانہ، دے آر دی رائس کلٹیویٹنگ
لینڈز اور وہاں پہ بریلی کو جس طرح آگ لگائی جاتی ہے دھان کی فصل کو, اٹ از دیٹ اسموک وچ کازز دس اسموگ ان دہلی آلسو, اور پھر پورا انڈیا اور یہ سارا جو ہمارا ریجن ہے, جو ہمارا اپر ریجن ہے رائس پروڈیوسنگ ریجن, اس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں بھگتتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو ہے نا ہم نے دیکھی کہ ہم نے ہماری ٹیمز وغیرہ ہم نے بنائی, ان کو ہم نے پراپر فیلڈ پہ نکالا, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم جو ہے نا, بلکہ جو بھی کوئی دھان کی فصل کو آگ لگاتا ہے اس کے خلاف تو بہت سخت کارروائی کی جاتی ہے, لائک FIR تک دی جاتی ہے, گرفتاری کی جاتی ہے, جرمانے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. لیکن ابھی ریسنٹلی جو چیز ہے وہ کہ لاہور اور ملتان جیسے 2 بڑے شہروں میں حکومت پنجاب کی طرف سے سخت لاک ڈاؤن ٹائپ کی ریسٹرکشنز لگی ہیں, جس میں تمام آپ کے جو انڈسٹری ہے, جو فرنس انڈسٹری ہے یا جو اسموک امیٹنگ انڈسٹری ہے, اس کو 1 ہفتے کے لیے کمپلیٹلی بند کر دیا گیا ہے. صحیح. یعنی ہفتے سے, یہ پچھلا جو اتوار ہے اس سے اگلا اتوار, 1 ہفتے کے لیے یہ پوری انڈسٹری بند ہے, چاہے وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز کیوں نہیں یوز کر رہی ہیں اپنے آپ کو ایئر پیوریفائز کرنے کے لیے, کمپلیٹ بین ہے. بٹوں پہ کمپلیٹ بین ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی موٹر وہیکلز ہیں ان کے داخل خارج کے اوپر ملتان اور لاہور شہر کی حدود میں کمپلیٹ بین ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے مارکیٹس ہیں ان کو بھی 8 بجے بند کرنے کا جو حکم ہے وہ بڑے سخت طریقے سے امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے 2 دن سے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ان کے کاروبار کے لیے نہیں ہے, یہ اس جنرل پبلک, اس عام عوام کے لیے. ہم ان کے کاروبار کو بند نہیں کرنا چاہتے, ہم عام عوام کو اس کے اپنے گھر میں ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح. کہ وہ گھر میں رہیں گے, انڈورز رہیں گے تو کم از کم بہتر ایئر کوالٹی کے اندر ہوں گے. باہر آئیں گے آپ کو 400-500 AQI والی جو ہوا ہے اس کو پھیپڑوں میں لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا ذرا ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کے اندر کافی پریشانیاں ہیں کہ کن کو ایگزیمشن ہے, کن کو ایگزیمشن نہیں ہے. تو آج آپ کا ہی مجھے یہ فورم ملا ہے تو اس پہ میں پورے ملتان کے لیے بات واضح کر دوں یہاں پہ کہ 8 بجے ہر چیز بند ہے. صحیح. کچھ بھی نہیں کھلا ماں سوائے 4 چیزوں کے, پیٹرول پمپ, فارمیسی, تندور, یا آپ کے یہ جو دودھ دہی کی شاپس ہیں, بیکریاں نے دودھ دہی جو پیور دودھ دہی وغیرہ دیتے ہیں تاکہ بچے صبح اسکول وغیرہ جاتے ہیں, وہ آپ نے اگر لینا ہے وہ لے لیں بس. اس کے علاوہ ریسٹورینٹس جو ہیں, جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم آ رہا ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ڈائن ان 4 بجے کے بعد بند ہے. اچھا. ڈائن ان 4 بجے کے بعد بند ہے, لیکن پھر بھی چل رہی ہے. پھر بھی چل رہی ہے. اور کل تو آگے آپ کو بتاؤں گا, کل بڑے مزے کے اور 2 دن سے بڑے مزے کی چیزیں میں وہی نا لوگ ابھی بھی آتے ہیں نا کہ ظاہر سی بات ہے شادیوں کا سیزن ہے, آبویسلی لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے بہت سارے پرابلمز بھی ہیں. پہلے ہی ہمارے حالات تھوڑے سے اس طرح کے ہیں کہ معاشی طور پر ہم جو ہے وہ کوئی اتنے خاص اسٹرانگ نہیں ہے. لوگوں کی یہ بھی رائے ہے, کیونکہ مجھے خود بھی جاننے کا موقع ملا تو ہمیں یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہی تو ہمارا سیزن ہوتا ہے کمانے کا, اور اگر ہم اس میں بھی نہیں کمائیں گے تو پھر کب کمائیں گے اور کیسے ہم لوگ اپنے گھر کا. یہ تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے صحت پہلے رکھنی ہے یا معاش پہلے رکھنی ہے. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا 4 بجے والی, تو 4 بجے تو ڈائننگ بند ہے, اور 8 بجے کے بعد صرف اور صرف آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں کسی کے گھر پہ. ٹھیک ہے. ریسٹورینٹس ڈیلیوری کر سکتے ہیں لیکن گھروں پہ. اچھا. ڈرائیو تھرو بھی اور سب بند ہے. ہم چاہتے عوام گھر میں رہے. اٹس بیٹر کہ ایک بندہ کھانا لے کے گھر چلا جائے رادر دین کے پورا ٹبر اٹھ کے باہر نکلے اور پھر کھانا کھائے. ٹھیک ہے. تو یہ میں آج یہاں پہ کلیئر کر دوں آپ کے فورم پہ کہ 8 بجے کے بعد ریسٹورینٹس کو ڈیلیوری کرنی الاؤڈ ہے, لیکن ٹیک اوے ڈائن ان سب بند ہے. ان کے آجو باجو مجھے 100-150 میٹر کے اندر کوئی بندہ کھڑا نظر نہیں آنا چاہیے ماں سوائے ان کے اسکیلیٹن سٹاف کے جو کم سے کم ہو, جو ایک نارمل چیز کو آپریٹ کر سکے. تو یہ چیزیں اس طرح کی جو ہے نا, یہ اس طرح کی ریسٹرکشنز ہیں. باقی اس کے علاوہ 31 جنوری تک کوئی پٹاخہ نہیں پھٹے گا, فائر کریکرز پہ کمپلیٹ بین ہے. ٹھیک ہے. اور سکولز وغیرہ, یونیورسٹیز, کالجز ٹل نیکسٹ منڈے سب آن لائن موڈ پہ ہیں. اور آگے دیکھیں ہم پھر اس کے جیسے سے ایئر کوالٹی کی سچویشن سامنے آئے گی تو پھر اس پہ جو بھی گورنمنٹ ڈیسیجن لے گی وہ پھر ویسے امپلیمنٹیبل ہوگا. صحیح. مطلب 31 جنوری تک کچھ بھی اس طریقے سے 31 جنوری تک صرف پٹاخے فائر وغیرہ, باقی تو سنڈے تک ہیں ساری ریسٹرکشنز. 24 تاریخ کو سب اللہ کرے
ہماری ایئر کوالٹی بہتر ہو تو ہم بھی سکھ کا سانس لیں اور عوام بھی جو ہے نا وہ اپنی زندگی پہ نارمل واپس آ سکے. اچھا یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم نے ان دنوں میں دیکھا کہ واقعی سانس لینا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. ابھی جیسے کل دھوپ نکلی ہوئی, کل آسمان ذرا کلیئر تھا تو سب نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے کہ ابھی موسم جو ہے وہ تھوڑا کلیئر ہوا. آج کی صبح سے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا یہی تھا کہ موسم ذرا بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا کیونکہ حکومت جو ہے انیشیٹوز لے رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکے. ابھی جس طریقے سے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ جیسا آرٹیفیشل جو ہے وہ بارش بھی کی گئی ہے چند علاقوں میں, جس سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ اسموک میں بہتری لانے کے لیے کہ اسموک جو ہے وہ ختم ہو سکے. لاہور اور ملتان میں میرے خیال میں ابھی اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کی گئی, کیونکہ پنڈی والی سائڈ پہ جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر جو ہے تلا گنج, جہلم اور اس سے دیگر جو علاقہ جات ہیں وہاں پر اس طریقے کا یہ ایکسپیرینس کیا گیا ہے. تو یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی کامیاب بھی رہا ہے. دیکھیں کہ وہ ابھی تو پہلا رزلٹ ہے اس کا, لیکن یہ چیز یہاں پہ مینشن کرنے والی ہے کہ یہ ہماری اپنی خود کی ایفرٹس ہیں اس ملک کی. ہم نے باہر سے جو ہے نا اٹس لائک ایک تو تھا نا دبئی وغیرہ ماڈل کو یہاں وہ تو کرتے رہتے تھے. یہ ہمارے سائنسدان اور جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے خود ہی کوئی یہ کوشش کی ہے اور ریزلٹس انہوں نے سنے ہیں کہ بارش اس کے بعد ہوئی ہے. جہاں انہوں نے کہا تھا 2 گھنٹے میں کلاؤڈز بنے اور وہ وہاں پر بارش ہوئی, موسم کافی بہتر ہو گیا. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں بری ہوا لے کے. ہم کہتے ہیں ہم لوگ ملتان کے لیے بیٹھے, ملتان میں آرٹیفیشل بارش ہو تاکہ یہاں پہ ویسے ہی اچھا بارشیں ویسے ہوتی نہیں. ملتان میں بھی ہم لوگ جس دن کہہ رہے تھے نا اچھا بارش ہوگی, بارش نہیں آتی ہے. اچھا جب ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے بارشیں ہو جاتی ہیں یہاں پر, تو پھر اولے بھی برسے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جون جولائی میں بھی کس طریقے سے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس ٹائم پوری دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہوا ہے. اچھا اس طرح سے سیف ہم نے یہ دیکھا جس طرح سے درخت لگائے جاتے ہیں, پودے لگائے جاتے ہیں, انتظامیہ کی طرف سے بھی بڑے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں, پودے لگائے جاتے ہیں, ان پودوں کا خیال جاتا ہے. اس پودوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خالی فوٹو سیشنز کی حد تک ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ فوٹو سیشنز نہیں ہے. ٹھیک ہے, فوٹو سیشنز اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے جو کام کیا میں نے وہ آپ کو بھی دکھانا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس اس وقت دکھانے کا سب سے اچھا میڈیم میڈیا ہے. بالکل. میڈیا پہ آنے کے لیے مجھے تصویر کھنچوانی پڑتی ہے, ورنہ میڈیا مجھے تصویر کے بغیر لیتا نہیں ہے. چلے یہ تو مذاق کی بات ہے. یہ سے مزید جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جو ہماری روہی کی رپورٹر ہیں الشبہ آصف. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ الشبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا جی, ہم الشبہ سے بھی جانیں گے, اسموک کے حوالے سے بھی بات کریں گے, محکمہ ماحولیات کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اس کے ساتھ ایجوکیشن کی ان کی بیٹ ہے تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. اس ٹائم جو ہے وہ محکمہ اسپیشل بچوں کے لیے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہ بھی جانیں گے. تو جس طریقے سے ہم سیف سے جان رہے تھے, الشبہ کی طرف بھی آئیں گے اسموک کے حوالے سے, محکمہ ماحولیات کے, وہیں پہ ہم ماحول کی بہتری کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پودوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سیف؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں پودے جو ہے نا وہ لگانا تو اس وقت ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کانفرنس آف پارٹیز دیکھیں پچھلے سال کی, اس سے پچھلے سال کی اور اس سال کی بھی, تو پاکستان واز ویری ووکل اباؤٹ دی امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج جو ہماری طرف ہو رہی ہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ جس طرح ہمیں امپیکٹ کر رہی ہیں, اور جس طرح یہ اسموک کے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور باقی جو ہمارے رین پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, ہمارے ونڈ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں, ان سب کے لیے جو ہماری جو درخت ہیں, جو ہمارے جنگلات ہیں, یہ بڑا کروشل رول پلے کرتے ہیں ہمارے موسم کو بہتر کرنے میں, ہمارے کلائمیٹ کو بہتر کرنے میں. ہم پودے تو بہت لگاتے ہیں, لیکن سرکار آپ کہہ رہی تھی نا فوٹو سیشن میں پودے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے, بالکل نظر آتی ہے, پودے لگتے بھی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اس پودے کی رسپانسبلٹی ایک انڈیویجول کو دے دیتے ہیں کہ دیکھیں بچوں سے, جیسے اسکول کے بچوں سے پودے لگوائے. اب اسکول کے بچوں اور اسکول انتظامیہ کو بتایا کہ یہ پودے آپ نے آگے چلانے ہیں. اب وہ کتنے چلے کتنے نہیں چلے, تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ ایز اے سوشل ادارہ, ایز اے سوشل ویلفیئر یہ کام کرتی تو ہے, بٹ اس کے بعد پھر آگے پبلک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے مینٹین کرے. گورنمنٹ دیکھ لیتی ہے جو چیزیں ہمارے انڈر ہوتی ہیں, جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. باقی پھر آپ نے جو ہے نا پبلک رول بھی آپ کا اس میں پلے ہوتا ہے. یہ دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے
پبلک ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کیونکہ پی ایچ سے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ظاہر سی بات آپ کی جس طرح میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کی یہاں پر جس طرح سے ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان میٹنگز میں تمام ادارے شامل ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے. بالکل. اور دیکھیں ملتان جو شہر میں جہاں گرمی اور ایک گرد ٹائپ کا جو یہاں کا موسم ہے, یہاں پہ تو پودے لگنے ویسے ہی بہت ضروری ہیں تاکہ وہ جو ہواؤں کے جھکڑ, جو لو ہے, جو گرمی ہے, اس کا اثر ٹوٹ سکے. تو انشاءاللہ آپ بھی لگائیں پودے, ہم بھی لگاتے ہیں پودے لگاتے رہیں گے. اور اب جنرل پبلک سے بس یہی ہے کہ اس کے بعد جب پودے لگ جائیں تو ریسپانسبلی اس کو جو ہے نا دیکھا کریں, کیونکہ کئی بار میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا, میں شاید کبھی یقین نہ کرتا اس چیز کو, یہ کہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ, اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ذرا اچھے ٹائپ کے پودے جو ہے نا جو آپ کے مین بولیورڈز ہوتی ہیں ان کی بیچ میں لگے ہوئے تھے. تو آئی ہیو سین اٹ ود مائی اون آئیز کہ کس طرح جو ہے نا ایک اچھی گاڑی میں ایک اچھی فیملی نے اتر کے وہ آرام سے پودا نکالا اور رکھ کے لے گئے. تو جی اینڈ آئی واز بیک, میں دوسری سائڈ سے تھا سڑک کے, آئی واز کمنگ دین, آئی واز واٹ آر دے ڈوئنگ. وہاں سے تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ گزرا تو پودا غائب تھا. تو یہاں تک بھی جو ہے نا وہ ایک ہماری کچھ مورل ڈیگریڈیشن بھی ہماری ہے, سوشل جو کہیں گے اس کو. بٹ نن دا لیس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز خراب ہے, دیر آر گڈ پیپل آلسو ایوری ویئر, اور کچھ لوگ ماشاءاللہ دے تھرائیو ان دیز تھنگز, اور ہم ان کے بڑے مشکور بھی رہتے ہیں جس طریقے سے وہ پلانٹیشن ڈرائیوز میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا جس طرح وہ پودوں کا خیال رکھتے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم ایز ویل. مجھے لگتا ہے ان کو پودا پسند کہا ہوگا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہاں تو یہ ختم ہو جائے گا, کوئی پانی اس کو دے نہ دے, چلو ہم گھر لے جائیں گے, ہم اس کا بہتر خیال رکھیں گے. ایسے ہی ہے نا سر. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی منیشور سے جانیں گے ملتان کیونکہ اسموک کے لپیٹ میں رہا تو محکمہ ماحولیات کے حوالے سے جان لیتے ہیں کہ ادارہ جو ہے کس طریقے سے کام کر رہا ہے, اور شہریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اس میں ان کا کیا کردار رہا, اس حوالے سے بتائیے گا علیشہ. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کافی سالوں سے ہم سب کا ایک ایشو بنا ہوا ہے, تو اس حوالے سے پودوں سے ہی کنٹینیو کروں گی میں کہ پہلے ہم نے شہر کے درخت کاٹ دیے پرائیویٹ کالونیز بنانے کے لیے, تب تو کسی کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, اور پھر ہم لوگ سکولز میں جا کے یا اداروں میں جا کے کمپینز چلا رہے ہیں کہ ہم پودے لگا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب 25% جہاں جنگلات ہونے چاہیے آپ نے 3% کر دیا, اور پھر پورا ملتان جو ہے اس وقت بھاگ دوڑ کر رہا ہے, پوری انتظامیہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے. سب سے پہلے ہم نے, آپ نیچر کے ساتھ چھیڑخانی کرو گے تو آپ کو تو یہ خود کہتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ آپ کو بھگتنا پڑے گا, اور ہم سب بھگت رہے ہیں. تو ہم اب پودے لگانے کا کردار تو ادا کر رہے ہیں, پر جب ہمیں کچھ بڑا ایکشن کرنا ہوتا ہے تب ہم آگے نہیں آتے فرسٹ آف آل. اور اگر ہم بات کریں اس وقت اسموک کے حوالے سے, تو جو ہمارا اپنا محکمہ ہے, محکمہ ماحولیات جو کام کر رہا ہے, سب سے پہلے تو ادھر سٹاف کی کمی ہے. صرف 5 یا 6 عملہ ہے جو پورا ملتان شہر اور شجاع آباد ڈویژن یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس سرکاری سطح پہ ایک ٹول موجود نہیں ہے جس سے ہم ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کرتے ہیں. وہ ہم پرائیویٹ جو ہمارے پاس ہیں لگے ہوئے ہیں, DHA میں لگا ہوا ہے اور ایک ڈفرنٹ کالونیز میں لگا ہوا ہے, کمشنر آفس میں لگا ہوا ہے, ابھی تک وہ فعال نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو اس میں تو اسموک کے لیے آبویسلی انتظامیہ بہت کام کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران ہی تقریباً 45 بھٹے ایسے ہیں جو زگزیگ ٹیکنالوجی کو فالو نہیں کر رہے تھے, انہیں گرا دیا گیا ہے. اور دوسرا ہم انڈسٹریز کی بات کی جائیں تو تقریباً 18 انڈسٹریز ہیں جو امیشن کنٹرول سسٹم فالو نہیں کر رہی تھی, اور ان کو بار بار کہا گیا تھا. بٹ اس پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ جب 6 مہینے پہلے سے یہ کام کرنے کی ضرورت تھی, اور ہم ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ آپ جو ہیں وارننگز دینا شروع کر دیں, چیکنگ کرنا شروع کر دیں, تب یہ کام کرنے کا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے جانا چاہیے تھا. عوام سفر کر رہی ہے اس وقت, آپ نے لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, گرین لاک ڈاؤن لگ گیا ہے, کاروبار متاثر ہو رہا ہے, خاص طور پہ جن کا چھوٹا کاروبار ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم متاثر ہو رہی ہے. کہا گیا ہے کہ آن لائن اسٹڈیز ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے سرکاری اسکول میں جتنے بچے پڑھتے ہیں کیا ان کے پاس ٹولز موجود ہیں, وہ کیا ان کے پاس موبائل فونز ہیں, ٹیبلٹس ہیں جو آن لائن کلاسز لے سکیں گے. آپ نے ملتان کے جو ہیں تقریباً 1300 اسکول تو بند کر دیے ہیں, میں صرف گورنمنٹ اسکولس کی بات کر رہی ہوں ابھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس آگے بورڈ کا پیپر ہونے ہیں, وہ کیسے تیاری کر رہے ہیں.
آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھا, آپ نے پودے لگا دیے, میاں واقعی جنگل بنا دیے اسکولز میں, کیا آپ لوگوں نے وزٹ کیے کہ ہم نے اتنا اماؤنٹ لگا کے یا پی ایچ اے نے ڈونیٹ کیے ہیں, تو ہم جا کے اسکول انتظامیہ سے پوچھیں کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھ رہے ہو یا بچوں کو بتا رہے ہو. جو ملتان کے ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں ادھر جو میاں واقعی جنگل بنائے گئے ہیں, ہاں ان اسکولوں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے جو سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہاں پہ لے جا کے باقاعدہ پریکٹیکلس کروائے جا رہے ہیں, ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے گورنمنٹ اسکول میں. مگر دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ پہلے چیک کر رہے ہو چیزوں کو. کئی اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ میں خود جاتی ہوں کوریج کے لیے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے جو میاں واقعی جنگل بنائے گئے تھے بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی تھی جنہوں نے اس کا انوگریشن کیا, مگر اب وہ نہیں ہے ویسے جنگل, ادھر پودے موجود نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے ابھی والدین جو کافی زیادہ کنسرن ہے, کچھ ملتان کے پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں جو ابھی بھی اوپن ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فضا ہے سانس لینے کے قابل نہیں ہے. تو جو چھوٹے موٹے اسکول ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, اس ہفتے میں خبریں بھی چلائیں کہ تقریباً 4 سے 5 اسکول تو میں نے خود مطلب بیپر دیا اس پہ کہ وہ اوپن ہے, مگر خبر چل رہی ہے, بریکنگ چل رہی ہے, اس کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور والدین کا یہ موقف ہے کہ ہمارے بچوں کو وداؤٹ یونیفارم بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں آؤ گے تو ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں, اب اسموک تو ہے ایک ریزن ہے, بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں ہم, مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا پہلے کام کر لیتے یا ابھی بھی جیسے اسکول کھلے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے یہ چیز, تو انہیں آئی تھنک اسکول نہیں جانا چاہیے. اسکول اسی لیے بند کیے گئے ہیں, مگر کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں جو ابھی بھی اسٹل اوپن ہیں. اچھا, یہ کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو اس طریقے سے ترجیحات ہماری جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, پھر ہم جو ہے بعد میں جب چیزیں بہت زیادہ بگڑ جاتی ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا حیرت ہیں کہ یار کاش ہم یہ نہ کرتے, یا اس چیزوں کا ہم احتیاط کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. انتظامیہ کے حوالے سے ویسے یہ جو اسکولز وغیرہ ہیں جتنے اوپن ہوئے, اس پہ کتنی کارروائی کی گئی سیف؟ میرے پاس تو روز جو اسموک کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سی او ایجوکیشن آئے بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہم عموماً ساری جو بھی ہمارے پاس کمپلینس یا جیسے الشبہ جیسے لوگ ہیں ہمارے جو رپورٹرز ہیں جو ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہم تمام تفصیلات دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسی آپ کو پتہ ہے نیوز اس طرح کی ہو تو وہ میری نظر سے ہو کے گزرتی, ایسا نہیں ہے کہ میری نظر سے نہ گزرے, کیونکہ ہمارے بھی پی آر اوز ہوتے ہیں وہ ہمیں ان ٹچ رکھتے ہیں ود میڈیا اور تمام نیوز کو ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یس دیر ور ایگزامپلز پریویسلی 3-4 اسکولس تھے, دے ور ٹرائنگ کہ وہ پرائیویٹلی بچوں کو بلا کے جو ہے نا تو تیاری کروا سکیں. ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا, نام اس کو ڈیفینیٹلی یہاں نہیں لیتے. تو یہ چیز الشبہ کی بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ بھی اسکول اونرز بھی جو ہے نا یہ بھی ہماری عوام ہی ہے. وین دے آر ولنگ ٹو پلے ود دی لائفز آف اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے نا, ان کو اس بچے کو تعلیم دینے کے لیے زیادہ پرائیورٹی ہے بجائے اس کے کہ وہ بچہ زندہ رہے. تو یہاں پہ پھر آگے آ کے جو ہے نا وہ تمام سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بچتا ہے پیچھے. تو پھر ان اونرز کے خلاف ظاہر سی بات ہے دا میکسیمم وی کین گو وی وینٹ, ہم نے جتنا بھی ان کے خلاف سخت ایکشن لینا تھا ہم نے لیا ہے. اور دیکھیں ایسی میں اکثر آپ کی فورم پہ یہ تمام اسکول والوں کو بھی یہ بات یہاں پہ پاور کر دوں کہ 1 ہفتے کے لیے اسکول بند ہے, بند رکھیے. آن لائن ماڈل پہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, ورنہ تھوڑے عرصہ ان کو ایکسٹرا کلاسز دے کے پڑھا لیں. لیکن اس طرح میرے لاک ڈاؤن جو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ اپنا اسکول کھول کے بچوں کو تعلیم دینے کی وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر اگلے 2 ہفتے میں آپ کو ویسے ہی بند کر دوں گا. پھر آپ کے جو بچے سفر کریں گے نا وہ دیٹ وڈ بی شاید ارریپیریبل اس کے بعد. تو یہ چیز ہے کہ جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہوتے ہیں اس کے خلاف تو پھر کوئی چیز بچتی نہیں ہے. جو وٹ ایور دا گورنمنٹ آف پنجاب سیز ہم نے اس کو امپلیمنٹ پھر کرنا ہوتا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. تو یس بالکل الشبہ کی بات ٹھیک ہے, اسکولس کھلے ہوئے تھے بالکل بند کیے ہیں, ان کو فائنز بھی کیے ہیں, ان کے اوپر ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا ہے. تو یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں ہر جگہ کرنے میں چلتی رہتی ہیں. لیٹس سے سپوز کل رات کو آئی واز آؤٹ, میں دکانیں اور یہ سارے ریسٹورینٹس وغیرہ بند کرواتا پھر رہا تھا, تو دیر از اے ویری اسپیسیفک ریسٹورینٹ چین جنہوں نے اپنے
رات کو 11 بجے بھی دے ور ڈیلیورنگ دا فوڈ ٹو دا پیپل آؤٹ سائڈ ان دا کار, لیکن ان کو یہ بولا ہوا تھا کہ ہمارے ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی نہیں لگائیں, گاڑی 200 میٹر آگے جا کے لگائیں, ہم آپ کو وہاں لا کے دیں گے کھانا. صحیح ہے. تو اچھا یہ کورونا میں بھی سیم سچویشن تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا سنتے ہی نا لوگوں کے دماغ میں جب سے اچھا یار وہی چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو اب ہم نے کیا اسٹریٹجی. میں نے 2 دن میں اسکائی روف سے باہر بچے نکلے ہوئے دیکھے ہیں نا گھومتے پھرتے, آئی ایم امیزڈ. میں اس موقع کے پیچھے روتا پھر رہا ہوں, یہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ روف سے باہر نکال کے گھما رہے ہیں. اچھا صاحب ایک معذرت کے ساتھ, میں ابھی خود بھی ڈرائیو کرتے ہوئے ہم ٹریفک رولز کی بھی بات کرتے ہیں, ہم ویسے کہتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے یا ہمارے جو ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں ان کو رولز کو فالو کرنا, ظاہر سی بات ہے جب وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں شہری بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار ہماری انتظامیہ یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ رولز کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جب بھی پروٹوکول آتا ہے یا جہاں بھی, ابھی میں ڈرائیو کرتے ہوئے ہمارا ایم ڈی اے چوک جو ہے وہ سخت میں سمجھتی ہوں, یہاں پہ ٹریفک نہ بے ہنگم ٹریفک ہے اور یہاں پر رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا جہاں پہ بسز بھی آگے کھڑی ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے پیچھے ساری جتنی بھی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو پولیس والوں کی اپنی ان کی وین جو ہے نا وہ مین بالکل گلی کے ساتھ جو ہے وہ چوک کے پر انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے, اور میں ہارن دیا الٹا وہ مجھے بجائے کہ وہ گاڑی کو آگے کرتے وہ شعیب مجھے یوں کر کے دیکھنے لگ گئے. میں کہا یار خدا کا خوف کرو, اگر آپ لوگ بھی اس چیز کو فالو نہیں کرو گے کہ آپ جہاں دل کرے کہ آپ پولیس والے ہیں اوکے کوئی بات نہیں, اب آپ کے دیکھیں لوگ ڈرے ہم سے کہ ہاں جی ہم کھڑے تو ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا, تو صرف اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے کہ تاکہ آپ شہریوں کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور ادارے بھی ہمارے اس چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے فالو کریں. اس میں بات کرتے ہیں ناظرین, ابھی اپنے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جس کے انتظامیہ اور پھر چاہے ہماری عوام ہے, ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا, تبھی جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا جی اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے نومبر کے مہینے میں خواتین کے ہونے والے تشدد کے خلاف سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی کیا کیا سرگرمیاں رہیں گی, اس حوالے سے بتائیے گا لشبہ. جی نومبر کے 16 دنوں میں وائلنس اگینسٹ وومن کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے کے لیے, اور خاص طور پہ اسکولوں میں یہ ایونٹس اس لیے ہوتے ہیں سب سے پہلے بچوں کو بتایا جا سکے, ہماری بچیوں کو بتایا جا سکے کہ واٹ از وائلنس, وائلنس ہے کیا. اور دوسرا کم عمری میں شادی جو ہو جاتی ہے, اب ہمارے سرکاری اسکولوں میں خاص طور پہ جو صدر کے اسکولز ہیں وہاں سے جو بچیاں بلونگ کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب تو پھر تھوڑا سا قابو پا لیا گیا اس روایت پہ, پر 13 سے 14 سال کی عمر میں جو ہے بچی کی شادی کر دی جاتی تھی. تو اس حوالے سے بچوں کو خود اویئرنیس دینا کہ آیا یہ ایک کس طرح غلط ہے اور کس طرح صحیح ہے. ہم نے دیکھا کافی زیادہ سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں نومبر کے مہینے میں, بتایا جاتا ہے کہ خواتین پہ تشدد ہو رہا ہے, کافی ساری آرگنائزیشنز اس پہ کام کرتی ہیں, ایون ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے, سیمینار میں ان کی شرکت ہوتی ہے, بات کر رہے ہوتے ہیں. بٹ مین ایشو میرے خیال سے یہ ہے کہ جو لوگ ہمارا واک سینٹر ہے ملتان میں جنوبی پنجاب کا واحد, اب وہاں پہ جتنے بھی کیس پینڈنگ ہیں وہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایک ملتان کے لیے, ساؤتھ کے لیے, کہ ایک ایسا واک سینٹر خواتین کے لیے بنایا گیا ہے. تو وہاں پہ آئی تھنک جو بھی خاتون جاتی ہے یا جتنے بھی کیس پینڈنگ ہے اس کو سب سے پہلے حل ہونے چاہیے, ان پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. واک سینٹر کے اپنے بہت زیادہ ایشوز ہیں, ایون ان کی سیلریز کے ایشوز ہیں. تو وہاں پہ جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے اپنے یہ ایشوز ہیں کہ ہمیں سیلری نہیں ملی اتنے ماہ سے. تو ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے. دوسرا یہ کہ وائلنس اگینسٹ وومن, آئی تھنک وائلنس, واٹ از وائلنس, میرے نزدیک وہ چیز وائلنس ہے جو مجھے بیسک مجھے مار نہیں رہی پر مجھے لفظوں سے نقصان پہنچا رہی ہے یا میری ذات کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو بچیوں میں یہ چیز بات کو کنوے کرنا, ایون بچوں میں بھی, چھوٹے بچوں میں بھی, تو یہ میں کہتی ہوں ایک اہم کردار ہے. اگر گورنمنٹ اسکول میں خاص طور پہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں تقریباً جو ہے 12 لاکھ بچے جو ہیں اس وقت ملتان میں سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں,
اور یہ مہینہ جو ہے اسپیشلی اسی لیے ان کے 16 دن ڈیڈیکیٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے چل کے 10 دسمبر کو ہیومن رائٹس ڈے بھی سیلیبریٹ ہوگا. تو بچوں کو بتانا انسانی حقوق ہیں کیا, اور اگر انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو بچے خود کے ایکشن لے سکتے ہیں. اگر کسی بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 مہینے پہلے ایک بچے کے ہاتھ جو کڑھائی میں ڈال دیے گئے تھے, تو وہ بچے کا جب آپ انٹرویو سنیں گی دیکھیں گی تو وہ بچے کو ایسے لگا یہ بڑی نارمل چیز ہے, کیونکہ اس کا جو مالک ہے وہ اس پہ ایسے کرتا رہتا تھا, مطلب اس کے کبھی ہاتھ پہ ڈال رہا ہے تیل, اور وہ بچے کو بڑی نارمل چیز لگی, اور اس بیچارے کے پورے ہاتھ اور وہ مطلب آپ اس کو سنیں, مطلب اس کو علم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک 12 سال کا بچہ ہے, اس کو پتا نہیں, وہ اتنا نارملائز ہو گئی ہے اس کے لیے چیز, مار کھا کے کام کر کے. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے ان کیسز میں کہ جب والدین ہوتے ہیں وہ obviously جو غریب والدین ہوتے ہیں, انتظامیہ نے ایکشن لیا, چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم نے ایکشن لیا, پر جب تک وہاں پہنچتے ہیں تو وہ یا تو آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا تو آپ کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے پہلے اگر یہ پتا ہو نا, مجھے پرسنلی مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو میں اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو تھوڑا سا, زیادہ نہیں کہہ سکتی میں, تھوڑا سا تو کم کر سکتا تھا. وہ بچہ کسی کو کمپلین کر سکتا تھا یا کام ہی چھوڑ دیتا, مطلب آپ کی جان پہ آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہیں اور کام کر لیتا. تو جب آپ اس کا انٹرویو سنیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا گیا, اس کے نزدیک کتنا نارمل ہے. اسی طرح ہمارے جو گھروں میں ہم کہتے ہیں چائلڈ لیبر پہ بات کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم سب خود کر رہے ہوتے ہیں, پر ہم سب کے اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی بچی یا بچہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ریالٹی ہے, افیکٹ ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے اپنے گھر میں ایک 10 سال کا 12 سال کا بچہ آپ نے رکھا ہوا ہے, بس اس لیے رکھا ہوا ہے کہ امی کو دوائی دینی ہے, بس اس لیے رکھا ہوا ہے, یہ غلط ہے. جب آپ خود اس پہ کام نہیں کریں گے تو دوسرے کو کیسے کروا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے سے شروعات کریں گے, میری پریورٹی یہ ہوگی کہ ہاں میرے گھر میں ہاں اگر مجھے کوئی ورکر رکھنا بھی ہے ایٹ لیسٹ وہ 16 ابو تو ہو, چھوٹا بچہ تو نہ آئے. ہاں والدین کچھ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کام کر لیں, انہیں پڑھانا نہ پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا تو اپنے ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو بچوں کی اسپیشلی جو ہے وہ بچے رکھتے ہیں کہ بچوں کو سنبھال لیں. آپ کو پتہ ہے جو کپاس کی چنائی کرتی ہیں خواتین, ان پہ رپورٹ بنانے گئی تھی ایک میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, تو ان کو اس بات کی پہلی بات ہے نالج نہیں تھی کہ کپاس جو ہم 1 کلو چن رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اس کو ہمیں جو ٹھیکیدار پیسے دے رہا ہے وہ کم دے رہا ہے. لائک ریٹ اگر مارکیٹ میں چل رہا ہے 800 روپے, تو ان بیچاری خواتین کو, گرمی کی بات ہے جون میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے ہوئی تھی, مجھے پتا چل گیا تھا وہ مطلب سارا دن کام کر کے انہیں صرف 400 روپے مل رہے ہیں 800 کی بجائے. یہ ایک سب سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو نالج ہی نہیں ہے. دوسری زیادتی یہ ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں اگر ان کے 6 بچے ہیں نا تو وہ ان کے لیے ایسٹ ہیں کہ وہ 6 بچے باہر سے پیسے جما کے لائیں گے. تو آپ اگر جا کے ان صدر کے علاقوں میں یا ادھر جا کے اویئرنیس دیں یا انہیں بتائیں, اور ملتان کا ایک ایسا علاقہ ہے آسما, میں بات نہیں کرنا چاہتی, 2 سال پہلے میں نے ادھر پیکج بنایا تھا, تھوڑا آگے جا کے ایک بستی ہے, وہ گونگے پیروں کی بستی کہلاتی ہے, بٹ وہ پتہ کس لیے ہے کہ وہ کزن میرج ہوتی جا رہی ہیں, اور اب جو ان کی جنریشن ہے وہ نہ بول سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے. ایون کہ آپ امیجن کریں ایک بچہ دیکھ بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا, اس کی کیا لائف ہے؟ اویئرنیس کی کمی ہے, آپ ان لوگوں کو بتا نہیں رہے. ایسے کیسے ایک بستی میں 45 لوگ گونگے اور بہرے ہیں بیکاز آف کزن میرج, اور وہ ابھی بھی اس کو کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کسی کو آگاہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو وہ سب سے بڑا ظلم ہو جائے گا میرے خیال سے. مجھے پتا ہونا چاہیے مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی پینا, اگر مجھے پتا نہیں ہوگا میں نے پانی پینا ہے تو میں کیا کروں گی پھر؟ ظاہر سی بات ہے, پھر مشکلات آگے ہمارے لیے ویسے ہی ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت سارے مسائل ہیں, چیلنجز, اور پھر جس طریقے سے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں پر ہمارے لیے مسائل بھی اتنے بڑھ رہے ہیں. پھر یہ کزن میرجز اور یہ اویئرنیس جتنا بھی میں کہتی ہوں پہنچائی جائے, چاہے سوشل میڈیا بھی اس ٹائم ہمارا بہت کام کر رہا ہے, لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اویئرنیس جو ایک پہنچنی چاہیے مکمل طور پر وہ نہیں پہنچ پاتی. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل. وائلنس اگینسٹ ویمن میں جو بچیاں ہیں آپ بالکل ان کو ضرور بتائیں, اس کے بارے میں آگاہی دیں, ہر چیز کریں. ہاں, لیکن جو سب سے ضروری آپ کو فیکشن ہٹ کرنا ہے وہ ہمارے مرد ہیں.
آپ کو ان کو جو آپ کے جو بچے ہیں اسپیشلی جو ینگ ایج میں ہیں جن کو ابھی پختگی نہیں آئی ہے ان کے دماغ میں آپ نے یہ بات ضرور ڈالنی ہے کہ آپ نے جو ہے نا بیٹا جو ہماری بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ خواتین ہیں ان کی عزت کرنی ہے ان کے ساتھ رہنا ہے. یہ اکثر جو ہم یہ ابھی بارہ والا جو آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ سب سے بڑا میں کہتی ہوں خوفناک اور دل دہلا دینے والا انسیڈنٹ ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بھی ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن یہ ایسا واقعہ تھا جس میں آپ دیکھیں سگی خالہ اور ساس جو ہے پھر نندے می کزنز آپس میں مل کر انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. سمجھ سے باہر اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے. ناظرین ابھی ہم نے چینل بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پورا سسٹم جو ہے اس کو کیونکہ ہمارے ہاں آئین بھی ہے قانون بھی ہے اور بات صرف اتنی سی ہے کہ اس قانون پر آئین پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا بھی جائے اور کروایا بھی جائے. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جی 2018 سے بھٹوں کے اوپر سرکار سٹارٹ ہوئی تھی کہ زگزیگ کر لیں. آج 2024 میں کھڑا ہوں. ملتان میں ابھی بھی 480 کے قریب بھٹے ہیں. صرف اور صرف بہت تھوڑی مقدار ہے جو پراپر زگزیگ پہ, باقی سارے کسی ہائیبریڈ ماڈل پہ چل رہے ہیں. آج جب اسموگ پاک ملتان میں بڑی اور ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو اب سب کو جو ہے نا وہ ایک دم سے آ گیا کہ ہم اب زگزیگ پہ جا رہے ہیں. خدا را 6 سال پہلے کیا کر رہے تھے, 6 سال سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ 6 سال سے آپ لوگوں کو نہیں آئی, ٹھیک ہے. لشبا نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں 6 مہینے پہلے دیکھ لینی چاہیے تھیں. ہم نے دیکھی بھی ہیں, کام بھی کی ہے, بٹ وی نیور نیو کہ ابھی آ کے جو ہے نا اسموگ اس طرح کے ہمارے اوپر پڑے گی اور ایک دم سے جو ہے نا ملتان کی ایئر کوالٹی کا یہ حشر ہو جائے گا. یہ انفورسین چیزیں ہوتی ہیں. اب جب ہم بھٹوں کے پاس جاتے ہیں کافی عرصے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن اتنی شدت سے نہیں. اس بار پاکستان نے بڑی شدت سے ایکسپیرینس کی ہے. لائک آج کراچی بھی 201 QI پہ کھڑا ہے. ایسے ہی راول پنڈی آپ جیسے شہر میں آپ گئے ابھی بھی اس وقت ملتان کا QI 300 ہے وچ از نان لیویبل, ویری انہیلدی. یہ ہیزرڈز ہے آلموسٹ. تو یہ چیزیں ان کو اب جب سمجھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں. لائک جب تک اس سر پہ ڈنڈا پڑے گا تبھی ہم چیزیں وہ چینج کریں گے. اب 100 150 100 سے زیادہ بھٹے گر چکے ہیں صرف اسی چیز کی وجہ سے کہ اتنا کالا دھواں اور پھر ڈٹائی سے چلا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, 2000 گاڑیاں امپاؤنڈ ہیں, 1 کروڑ سے زیادہ گاڑیوں کو جرمانے ہو گئے ہیں. آل دیز تھنگس ہمیں بھی جو ہے نا یہ امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے پتہ ہے کہ ایک اکنامک اسٹرائف ہے ہمارے ملک میں. بٹ دا تھنگ از if people are not willing to take responsibility as citizens of the state then we have to resort to these measures. پھر ان پہ آنا پڑتا ہے کیونکہ اگر تو شاید ہی مجھے بیک کریں کہ اگر صرف بولنے سے ہماری قوم وہ کام کرنا شروع کر دے کہ جو ہم بول رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا پھر آئی تھنک دس وڈ بی سچ این آؤٹ ٹرن کہ میری تو زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ میرا رول بڑا ختم ہو جائے گا سوسائٹی سے. سوسائٹی اپنے آپ ایک ریہیلنگ ایک ریویمپنگ موڈ میں ہوگی اور خود کام کر رہی ہوگی. لیکن یہاں تو بیچ سڑک میں کھڑے ہو کے ہم چیزیں لے رہے ہیں. لوگ اگر کچھ کر دیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. کسی کے اوپر آپ کچھ جرمانہ کر دیں, شہریوں کی طرف سے سخت رد عمل آتا ہے. بالکل آتا ہے. بٹ اس وقت جو ریسٹورینٹس وغیرہ جو سیل کیے ہیں یا جو بھٹی گرائے ہیں اب وہاں مزدور ہے, اکانومی ہے وہ بھی ایک پوری, ٹھیک ہے. لیکن ان کے جو اونرز ہیں جب انہیں احساس نہیں ہے کہ دے آر ناٹ کمپلائنگ ود دی انوائرمنٹل پالیسی, جو ہماری EPA ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, ان کی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کر رہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ان خاندانوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں جن کے پاس اب روزگار نہیں ہے. اور جب تک وہ اپنا دوبارہ ریکنسٹرکٹ کریں گے زگزیگ سسٹم تب تک وہ خاندان تو بے روزگار ہے. ظاہری سی بات ہے وہ پورا مکمل ایک آپ کے پاس ایک سیٹ اپ ہے اور وہ جب تمام کے تمام لوگ جب اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے نا اور اللہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ کے رزق میں کشادگی کر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ حلال طریقے سے بولیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کے ساتھ جو اور روحیں ہیں جو آپ کے اس روزگار سے وابستہ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. 800 کی بھرائی پہ چنائی پہ 400 روپے نہ دیں, خدا کے واسطے رب کا واسطہ ہے. سیم بھٹوں کے مزدوروں کا بھی یہی حشر ہے جس حساب سے ان کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں. 1000 روپے کی دہاڑی ہے جبکہ 36,000 تو سرکار نے منیمم ویج رکھی ہوئی ہے لیبر کی, ٹھیک ہے نا. اچھا کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا جو حکومت کی طرف سے یا ہم کہیں کہ جیسے 37,000 روپے ہے ایک قسم کے ایک مزدور کی, اس میں آپ نے آپ کو کہاں 10-12 ہزار میں بھی لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار, کیونکہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کے لیے ہے کہ ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ کھانا. آپ سیکیورٹی گارڈ دیکھ لیں بینک کے باہر 15 سے 20 ہزار 15 سے 20 ہزار میں بالکل. اب زیادہ سے زیادہ وہ کہیں گے 18,000 یا 25,000 پہ آ جائیں گے, اس کے علاوہ نہیں ہے. مطلب آپ کو مکمل
میرا جو ہے نا وہ اکثر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نوٹس لے لیا تو اس ایجنسی نے فوراً 36 کر دی. چیز یہ ہے کہ کیا میرے نوٹس لینے پہ ہی ہر چیز ہونی ہے؟ میرا اصل سوال یہ ہے کیا ہمارے ویسے ضمیر ختم ہو گئے ہیں کہ جب تک سرکار نوٹس نہیں لے گی جو اندھے نگری مچانی اندھے نگری مچا لے, جب سرکار نے نوٹس لے لیا تو سیدھے سارے علم پکڑ گئے اللہ ہو گئے. اچھا ہمارے میں ہمارے یہاں بھی تھوڑا سختی کو پسند کیا جاتا ہے, شاید نرمی کی زبان جو ہے نا وہ شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. 8 سال ہو گئے سروس میں آئے ہوئے, ابھی تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سرکار نہیں نوٹس لے کے ہر چیز صحیح کرانی ہے. کیا ایز اے معاشرہ ہمارے ہر چیز صحیح کرنے کا کوئی کردار نہیں ہے اس میں؟ یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑی ہے, میں کہتی ہوں شاید ہمارا پرابلم بھی ہے, اور اس کو ٹھیک ہونے ہوتے بھی بڑا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی بھی مزید بھی ٹائم لگے گا. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا ایک اچھی امید اور ایک اچھی سوچ جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دیتی ہے. علشبہ سے جانیں گے, علشبہ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, اس میں وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے ان بچوں کے لیے اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, ابھی نا انہوں نے کہا کہ نوٹس لینے سے ہی سب ہوتا ہے, تو ابھی بات ہی ہو رہی ہے تو میں اسپیشل بچوں کے لیے ایک ان کو میسج دینا چاہوں گی, کیونکہ ملتان میں آپ کو پتا ہے ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں بچوں کے پاس, ایک تو نابینا بچے جو ان کے پاس بریل بکس نہیں ہے پراپر, ٹھیک ہے. اب بریل بکس نہیں ہے تو وہ بچہ یعنی لکھ نہیں سکتا, اس کو بس آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے وہ پڑھ رہا ہے, اس کے لیے کتاب ایسے جیسے ہمیں لکھنا آتا ہے, تو وہ کتاب نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑا جو ہے ان اسپیشل بچوں کا یہ ایشو ہے, خاص طور پہ بلائنڈ بچوں کا یہ ایشو ہے کہ ہمارے جو ملتان بورڈ ہے وہ آپشن نہیں دے رہا کہ آپ نے جن بچوں کو بریل یوز کرنی آتی ہے, بریل پہ کام کرنا ہے, یا آپ کو رائٹر پرووائڈ کریں گے. لاہور کے پاس آپشن ہے, یا تو ہمارے پاس بریل پیپر نہیں ہے جس پہ بچہ لکھ نہیں سکتا, اور دوسرا یہ کہ جب بھی بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں, جب بھی آسما دس از سو انفیئر کہ ایک ٹائم طے ہے کہ ان کو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹس ایکسٹرا دینے ہیں, تو وہ پیپر جو ایگزامینر لے رہا ہوتا ہے وہ جیسے سارے بچوں کے ساتھ لے رہا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. یا تو آپ ان بچوں کا ایک سینٹر الگ کر دو یا ایک روم الگ کر دو, آپ انہی بچوں کے بیچ میں انہیں بٹھا رہے ہو, پھر رائٹر پرووائڈ کر رہے ہو, یعنی 40 بچوں کی کلاس میں ایک بچہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, اسے رائٹر دیا ہوا ہے اور وہ پھر بول کے لکھوا رہا ہے اسے. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے جو دیکھنا چاہیے, حل کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہمارے ابھی اداروں کو مکمل جب تک ہم یہ معاشی طور پر اسٹرانگ نہیں نہ ہوں گے اور چیزیں بہتری کی طرف نہیں آئیں گی تو یہ چیزیں اسی کی طرح جو ہے وہ چلتی رہیں گی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صرف آپ کا اسپیشلی شکریہ کہ آپ یہاں پر اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی لوگوں تک کہ کس طریقے سے وہ احتیاط کریں اور خیال رکھیں, اور آپ کا بھی بہت شکریہ علشبہ. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر سید نثار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ڈین پرنسپل ہیں QA کالج آف فارمیسی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا جی, آج ہم جو ہے بات کریں گے ایک تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی. اس ٹائم جیسے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ کیا جتنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر تو میں سمجھتی ہوں چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں, تمام کے لیے جو ہے وہ تعلیم بڑی ضروری ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے تعلیم کے حوالے سے اس ٹائم جو تعلیمی معیار چل رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, ساتھ ساتھ اسکلس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے جو کالجز ہیں, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کے مسائل کو کس حد تک جو ہے اس حوالے سے جو ہے حل کیا جا رہا ہے, فیکلٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے سر سے جانیں گے, ہر سال دنیا بھر میں نومبر کا تیسرا مہینہ جو ہے وہ اینٹی مائکرو بل ریزسٹنس AMR سے آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اینٹی بایوٹک کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کس حد تک جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اس حوالے سے جانیں گے. آج ہم AMR کی وجہ سے ہر سال دنیا میں کتنی اموات ہوتی ہیں یہ بھی جانیں گے, تو ڈیٹیل میں آج اس ٹاپک پر بات کریں گے. تو آپ بھی جو ہے وہ ہمارے اس ٹاپک کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے شو میں, جو آپ اپنے حوالے سے کال کرنا چاہیں, بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میڈم سے جانیں گے, میڈم اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے ہماری جو کالجز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں, کیا کہیں گے؟
کالج یونیورسٹیز کام تو اچھا کر رہی ہیں، لیکن ہمیں مزید اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ریسرچ پر فوکس کرنا ہے اور سکلڈ بیس ہو. ہمارے بہت سی بچیاں بچے تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، بی ایس ایم فل پی ایچ ڈی کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے جابس نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ یونیورسٹیز کو خاص طور پر کہ ہمیں ایسی بچوں کو تربیت دینی چاہیے اور ایسے ان کو سکلز دینے چاہیے جس سے وہ باہر نکلیں تو انہیں کوئی مشکل نہ ہو. الحمدللہ ویمن یونیورسٹی ملتان جو ہے، ہم اپنے بچوں کو اے آئی کی طرف بھی لے کر گئے ہیں، ہم ان کو کمپیوٹر کے کورسز کروا رہے ہیں. اگر ہم سوشل سائنسز میں دیکھیں تو میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ہم ایک تربیتی کورس فقہی مسائل پر کورس کروا رہے ہیں، شارٹ کورس ہے. عربک لینگویج کا کورس کروا رہے ہیں، اسی طریقے سے انگلش لینگویج کا کورس کروا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری ہماری ایسی کوشش ہے کہ ہم بچوں کو اسکلڈ نکالیں باہر تاکہ وہ کچھ کر سکیں. اور تمام یونیورسٹیز کو ایسا کرنا چاہیے. آج کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، استاد ایک مربی ہے، ہمیں بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں معاشرے کا رہنے کے لیے ڈھنگ سکھانے چاہیے، ساتھ ان کو کوئی ہنر بھی دینا چاہیے. اچھا، کیونکہ ہمیشہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ یہی بات کرتے تھے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہنر آپ کو آنا چاہیے. جی بالکل. آپ کے کسی بھی مشکل وقت میں جو ہے وہ اگر تعلیم کہیں پر وہ ہو رہی ہے تو آپ کا ہنر ایسی چیز ہے جو کارآمد ہے. آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اپنے گھر کا سسٹم بھی بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم تو صرف اس لیے لی جاتی ہے، بس آج کل جس طرح ہم کہتے ہیں نا ڈگری بس آپ لے لیں، نمبروں کی ایک دوڑ ہے، بس اس طریقے سے ہمارے یہاں وہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک تربیت کا فقدان بھی، جس طرح سے ہم کالجز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی جا کر جو ہے وہ ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ تربیت کا فقدان نظر آتا ہے. استاد مربی ہے، استاد کو تربیت کرنی چاہیے، ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہمیں بھی مربی کا، تربیت دینے والے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ نمبروں کی دوڑ جو ہے، یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. نمبرز کوئی چیز نہیں ہوتی. بعض بچے رٹا لگا کر نمبر لے لیتے ہیں لیکن ان میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی. ہمیں بچوں کو ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہے، ان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے، ہم اساتذہ کا فرض ہے کہ ہم ان کی چھپی صلاحیتوں کو نکھاریں، ان کو اس کارآمد بنائیں کہ وہ معاشرے کے کارآمد فرد ہوں. وہ آن لائن کام کریں، وہ کسی بھی جگہ جا کر اپنے آپ کو منوائیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. بالکل ایسی ہے. مجید جی، آپ سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم جو ہر سال دنیا بھر میں نومبر کا تیسرا مہینہ منایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر میں جو اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے وہ اتنا بے دردانہ نہیں ہے جتنا پاکستان انڈو پاک میں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق ہر سال اینٹی بایوٹکس کے مس یوز اور اوور ڈوز کی وجہ سے 13 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور یہ 13 ملین ایک اچھا فگر ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہمارے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ کنٹریبیوٹر ہے اس کی. تو اس میں WHO نے کوئی پروگرام بھی اس میں دیے ہیں جو اس دفعہ اس سال کا جو یہ 18 سے 24 نومبر تک کا پورا ویک ہے اینٹی بایوٹکس اویئرنیس پروگرام کا، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اویئرنیس پروگرام کا. اس میں جو اس دفعہ کا سلوگن ہے وہ ہے ایجوکیشن، ایڈوکیٹ اینڈ ایکٹ ناؤ. تو یہ 3 سٹیپس پہ انہوں نے اس دفعہ یہ سلوگن دیا ہے. تو اس میں جب ہم ایجوکیٹ والی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامن مین تک اس کی اویئرنیس پیدا کریں. صحیح. کہ اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ اینٹی بایوٹکس بغیر پریسکرپشن کے، بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے مل جاتی ہے. اچھا، پھر ایک بھی نہیں ملتی سر؟ جی ہاں، آپ جو مرضی لینا مطلب اب ہم ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں معذرت کے ساتھ، تو ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر گلا خراب ہو گیا، زکام ہو گیا، تو پھر ہمیں ایک اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی، وہ ہمیں 3 4 اینٹی بایوٹکس اکٹھی کھانے کو دی جاتی. آپ زیادہ دور نہیں
25-30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स थे, मेरी वालदा, वालदैन, नाना, दादा, दादी, जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में था, तो वो हमें एट लास्ट आखिर में कहीं किसी स्टेज पे जाके जिस वक्त इन्फेक्शन बहुत डेवलप हो चुका होता था और होता भी था, तब वो एंटीबायोटिक पे जाते थे, वरना वो गार्गल्स कराते थे, नमक के गार्गल्स आम है, फिर अगली स्टेज होती थी डिस्परीन के गार्गल्स किए जाते थे, उससे अगली स्टेज ये होती थी कि हर घर में ये शहद के साथ मलट्ठी जिसको कहते हैं ग्लिसराइजा, इसका पाउडर बना के एक पेस्ट बना के रखी होती थी और उससे बच्चों को, बड़ों को, उनको कहते थे कि आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो गला ठीक हो जाएगा। ये तो मैं आपको सिर्फ गले की बात बता रहा हूँ। इसी तरह आज बजाय इसके कि हम माइल्ड थेरेपी पे जाएं और अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, देखें अभी जैसे ये कोरोना गुजरा है या अब ये अभी डेंगू का एक स्पैन आता है, तो उसमें भी लोग जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं वो फौरन एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसी है। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, ये एंटीबायोटिक जो है ना, असल में वो दवाइयां हैं जो माइक्रोब्स को या तो किल करती हैं या उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। सही। तो इसमें जो आम एक इस्तेमाल होने वाली, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो मेट्रोनिडाजोल है जिसको फ्लैजिल कहते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक है। ठीक है। और आप देखें कि हर दूसरा आदमी जिसको मोशन लग गए हैं, उसने घर में 2-3 पत्ते रखे हैं, उठा के खाना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं देखना कि ये मोशन लगे क्यों हैं। ठीक है ना, क्यों लगे हैं, उसकी पीछे रीजंस क्या हैं। तो इसलिए जो इसका ये इस्तेमाल है, इसको हमें किसी न किसी लेवल पे, तो पहला स्टेप है कि हमने आम लोगों में इनको अवेयरनेस दें। उसका तरीका जो है वो ये है कि आप हॉस्पिटल्स में जो आम पब्लिक जाती है उनकी अवेयरनेस के लिए कोई पम्फलेट बांटें, या आप वहाँ सेमिनार हॉल में उनको ले जाएं, 10 मिनट के लिए बिठा के, जो वहाँ फार्मासिस्ट है उससे कहें कि जी आप इनको सादा लैंग्वेज में समझाएं, कोई अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा डायलेमा है कि 26 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ अवाम उर्दू बोलती है, उर्दू समझती है, उर्दू लिखती है। 6 करोड़ जो हैं, जो इंग्लिश वाले हैं, वो सारों को आगे लगाया होता है। तो देखिए, जो चीज़ जिस मीडिया से आपको समझ आनी है, अवाम को जहां फायदा होना है, आप उस मीडिया को इस्तेमाल करें। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस 18 से 24 के दौरान जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेडिकल के हवाले से, जैसे पीएमए है, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, नर्सिंग की एसोसिएशन है, ये जो मेडिकल की एसोसिएशंस हैं, ये चौराहों पे खड़े होके भी पम्फलेट बांटें। आप देखें हेलमेट का इस्तेमाल के लिए आप कितना लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। तो ये तो जिंदगी मौत की कहानी है कि आपका एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से अगर किसी की डेथ हो रही है। और एक और जो WHO की रिपोर्ट है कि ड्रग इंटरेक्शन से मैक्सिमम बात हो रही है दुनिया में। तो मैं एक दिन निस्तर गया हुआ था इमरजेंसी में, तो वहाँ मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा जी आपके पास यहाँ जो डेथ रेट है, DMS थे, तो कहता जी मोस्टली हमारे से पेशेंट जो हमारे प्रोसीजर है उसमें वो ठीक होके जाता है, तो उसकी डेथ उसकी ज़्यादातर इससे होती है जो ड्रग इंटरेक्शन से होती है। अब ड्रग इंटरेक्शन वो यही है कि आपने जब एंटीबायोटिक खा रहे हैं, एंटीबायोटिक के साथ जो जितने बेकरी आइटम्स अगर आप ले रहे हैं, तो बेकरी आइटम्स में आपको ये एक बात बता रहा हूं, ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि बेकरी आइटम से एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसकी एब्जॉर्प्शन रुकती है। सही। और उसका जो एफिकेसी है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप ग्रेप जूस पी लें या कोई जैसे ये आम जूसेस हैं, उनमें डिफरेंट मिनरल्स हैं, आयंस हैं,
मतलब कैल्शियम के हैं, दूसरे हैं, वो क्या करते हैं, वो इसकी एब्जॉर्प्शन को, इसकी एफिकेसी को रोकते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शुक्र खान बात कर रहा हूँ जी शहर से। जी जी, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है जी, और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। एक तो सबसे पहले आपा जी ने जो एजुकेशन के हवाले से बात की, मैं 100% उनसे मुत्तफिक हूँ कि आपकी तरबियत सबसे अहम है। बीइंग के मुस्लिम हमें वो तरबियत इसलिए भी अपनी नौजवान नस्ल को, बेटियों और बेटों को देनी चाहिए। पहले भी मैंने एक दफा अर्ज किया कि मैंने खुद एजुकेशन में 20 साल एक मेरा रिकॉर्ड 100% मेरा ग्रेड 5 का रिजल्ट रहा। अब माशाल्लाह 8-10 डॉक्टर्स बन चुके हैं और हमारे शहर का जो MS है वो भी मेरा स्टूडेंट है। तो इस तरह बहुत सी फील्ड्स में है, फॉरेन्स भी चले गए हैं बच्चे। मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया उनकी तरबियत पे। बीइंग के मुस्लिम बेटा, आपने सबसे पहले तो अच्छा इंसान बनना है, अच्छा शहरी बनना है, फिर आपने डिग्री लेनी है। ये नहीं कि आप डिग्री की तरफ जाएं और नंबर्स की तरफ जाएं। मैं आपा जी के इस जो उनका विजन है और उनकी सोच से 100% मुत्तफिक हूँ और ये फोकस करना चाहिए। दूसरे जो डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, वो उनकी बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी इशू ना करे जब तक उनके पास डॉक्टर का नुस्खा ना हो, डॉक्टर की रिकमेंडेड मेडिसिन ना हो। जब आप डॉक्टर की रिकमेंडेड मेडिसिन नहीं लेते, इंक्लूडिंग भी मुझे भी जब फौरी हो गए, ट्रेंड बन चुके कि यार मेडिकल स्टोर पे जाइए और एक मेडिसिन ले लें। तो जो साइड इफेक्ट है आपका, जो एंटीबायोटिक है, बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है। वक्ती तौर पे आप ठीक होते हैं, ट्रीटमेंट क्योंकि मरीज भी चाहता है, उसके अलावा यकीन भी कि फौरी तौर पे इनकी ट्रीटमेंट और ये जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं समझता हूँ उसमें सख्त किस्म के मेंशन इनको करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो मेडिसिन की रिपोर्ट अब पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे यूरोप में नहीं है कि आप डॉक्टर्स के नुस्खा के अलावा आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं, ना तो कोई मेडिकल स्टोर वहाँ मेडिसिन दे सकता है। तो ये गवर्नमेंट को इस पे मेजर्स लेने चाहिए जी। बहुत शुक्रिया आपका, टॉपिक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद थे और यही बात हो रही थी कि हमारे यहाँ जो है वो तालीम को किस तरीके से आम किया जाए, आसान भी किया जाए। आजकल एजुकेशन को देखते हैं, एजुकेशन जो है वो एक तो महंगी भी होती जा रही है और उसमें भी हमें एक सबसे ज़्यादा हमारी हुकूमत को भी चाहिए इस हवाले से इक़दाम करें। आप क्या समझती हैं कि जिद्दत के साथ जैसे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जिस तरह आपने पहले भी बात की कि हमारे यहाँ स्किल्स के ऊपर काम होना चाहिए, तो कितना काम हो रहा है ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ में स्किल्स के हवाले से, और क्या समझती हैं क्या चीज़ें बेहतरी हुकूमत की तरफ से भी वो इक़दाम होने चाहिए? जी, होने चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी होने चाहिए, लेकिन हम सबको अपना किरदार अदा करना है। अपने हिस्से का काम हर एक को करना चाहिए, शागिर्द को भी, उस्ताद को भी, और ऊपर जो हुकूमत है या जो भी हमारे ऊपर बॉडीज़ हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। वीमेन यूनिवर्सिटी में या दीगर यूनिवर्सिटीज़ में यकीनन काम हो रहा होगा। आजकल जो हम फोकस कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ उनको कुछ सिखाने पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह वम क्लब का मैंने सोचा है, बल्कि एक जगह भी ले लिया है, अनकरीब इफ्तिताह करूंगी। अच्छा, जिसमें हम अपनी बच्चियों को जो हमारे पास BS MPhil कर रही हैं, आप ये मुझे कहने दीजिए इस बात को कि आज की हमारी बच्चियां जो हैं उन्हें कुछ नहीं आता, ना कुकिंग आती है, ना सिलाई आती है, ना कढ़ाई आती है, तरबियत नहीं की गई। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर उनको कढ़ाई, सिलाई, इसी तरीके से कुकिंग और सब ब्यूटिशियन, यानी कि कोई सेल्फ ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, या जो भी अपना पेशा बनाना चाहें, जो भी करना चाहें, तो उसका इंशाल्लाह जल्द ही इसी माह या दिसंबर के शुरू में मैंने उसका इफ्तिताह करना है। और हम उसमें अपनी बच्चियों को उसमें कुछ चंद मशीनें रखेंगे, कुछ सब कुछ, ताकि उनको आना चाहिए। और मैंने कहा कि मैं कुकिंग आपको खुद सिखाऊंगी। सही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन कुक हूँ। अच्छा, और मैं गोलगप्पे की शेल तक बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अब दीगर असाज़ा भी माशाल्लाह जो भी माहिरीन हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं, हमारा फर्ज है हम अपने बच्चों को सिखाएं। और आपको पता है हमारे पास वसाइल भी नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने नहीं है कि हम हायर करते रहें, तो हम खुद आगे बढ़ेंगे। ड्राइविंग भी हम खुद सिखा सकते हैं, मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ, मेरी असाज़ा कर सकती हैं, हम खुद सिखाएंगे। और हम कुकिंग भी सिखाएंगे। इसी तरीके से तमाम कामों के लिए हम ये करें ताकि उन्हें कुछ आना चाहिए।
جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فقہی مسائل کے لیے میں نے ایک تربیتی کورس کا کیا ہے، اجرا کیا ہے، وہ اس لیے کہ بچوں کو ہمارے دینی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آئلی زندگی کے کیا مسائل ہیں، ہمارے طہارت کے کیا مسائل ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ شارٹ کورس ہے اور اس طریقے سے ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، انہیں اور چیزوں کی طرف بھی لانا چاہیے، ان کی تربیت خاص طور پر کرنی چاہیے، لیکن ان کو ہنر بھی دینا چاہیے. ہنر بہت ضروری ہے، اس لیے وم کلب کا افتتاح بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو سکھایا جائے. بچیوں میں کتنا انٹرسٹ دیکھتی ہیں آپ؟ بچیوں میں ہے الحمدللہ. اے آئی کے لیے میں دیکھتی ہوں، یا کمپیوٹر سائنس میں ہماری بچیاں آن لائن کے لیے بھی ہم کورسز کروا رہے ہیں تاکہ بچیاں ارن کر سکیں. آپ یقین کیجئے کہ دوسرے تیسرے سیمسٹر کی بچیاں بھی بہت دلچسپی سے وہ کر رہی ہوتی ہیں اور سیکھنے کی خواہ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم سیکھیں. اسی طریقے سے اب جب میں نے اعلان کیا کہ وم کلب بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ مجھے پرجوش نظر آئیں اساتذہ بھی اور طالبات بھی کہ یہ ضرور ہونا چاہیے، ہمیں اسی طریقے سے اس طرف بڑھنا چاہیے. اور یہ ہم اپنا وہ ایک بچی ہے 3rd سیمسٹر کی، وہ مجھے کہنے لگی میڈم میرا تو کب سے تھا خیال کہ میں چھوٹا سا ہوٹل بناؤں گی یا اس طرح، اس سے مجھے بہت تربیت ملے گی. میں کہا جی بالکل بیٹی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو یہاں پہ بیکنگ سے لے کر ہر چیز سکھائیں گے تاکہ جو بھی آپ اپنی فیلڈ چنیں تو یہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ آپ وہیں پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہیں پر جو ہے یہ ایکسٹرا ایک ایکٹیویٹی ہوگی یا اس میں آپ اس کو چوز کریں گے؟ جو جانا چاہے، جو بیوٹیشن میں جو بھی انٹرسٹڈ ہے، جو بھی انٹرسٹڈ ہے، اس کی باہر سے جو لوگ دیگر الومنائز یا دیگر پبلک میں سے کوئی آنا چاہے گا، اس کی ننھی سی فیس ہوگی. جی ٹھیک ہے، بالکل کم فیس ہوگی تاکہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ دلچسپی نہیں لیتے، اور سامان بھی لینا پڑتا ہے، اور اپنے بچوں کا بھی جو فری ٹائم ہوگا اس میں وہ سیکھیں جو بھی فیلڈ، جس فیلڈ میں جانا چاہیں. صحیح. اچھا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ جس طریقے سے یہ اس طرح کے کورسز کروانا یا اس میں جس طرح بچیوں کو پارٹیسپیٹ کروانا یہ بڑا ضروری ہے کہ آگے چل کے ہمارے لیے بھی تھوڑی آسانیاں ہو سکیں. جس طرح سے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر کسی کو جاب نہیں مل سکتی. اچھا، خود مختار ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اسپیشلی انڈیپینڈنٹ خواتین کے حوالے سے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، کم از کم آپ اپنا کام جو ہے وہ خود کرتی رہیں کہ جس سے آپ کے گھر کا سسٹم بھی چلتا رہے اور آپ وہ کہتے ہیں نا ضروریات بھی پوری کرتے رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی سر، جانیں گے سر، جس طریقے سے ہم کالر تھے انہوں نے کہا جی حکومت کی طرف سے بھی جو فارمیسیز بنائی گئی ہیں یا ہم جیسے سیلف میڈیکیشن لے جاتے ہیں، ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ بخار میں کون سی دوائی لینی ہے، جب کھانسی ہو تب کون سی جو ہے وہ ہمیں میڈیسنز لینی ہے، کون سے سیرپ کا استعمال کرنا ہے. وہی ہم ایک دفعہ ڈاکٹر نے اگر ہمیں لکھ دیا تو وہ پھر ہم کئی عرصہ چلاتے رہتے ہیں، انہیں کو ہی لے لیتے ہیں. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے شیڈیول جی اناؤنس کیا ہوا ہے، اس میں جتنے اینٹی بایوٹکس ہیں اور لائف سیونگ جتنے ڈرگز ہیں وہ عام ریٹیلر نہیں سیل کر سکتا جب تک وہ شیڈیول جی جو ہے وہ صرف فارماسسٹ ہی اس کو اپنی زیر نگرانی اس کو چلائے گا. اب فارماسسٹ جو ہے وہ 5 سال ایک یونیورسٹی میں اپنی پروفیشنل ایجوکیشن لے کے نکلتا ہے، اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرگ کو کنٹرول کیسے سیل کرنا ہے، آگے پیشنٹ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کی پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے یہ اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور جو اس کے پراپر یوز ہیں کہ آپ نے اس دوائی کو کس وقت لینا ہے. دیکھیں، ایک ڈرگ کا ڈوز ہوتی ہے، ایک ڈرگ کا شیڈیول ہوتا ہے. ان میں فرق یہی ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، میں آپ کو صرف سیرپ کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے اینٹی بایوٹک ایک بچے کو دے رہے ہیں گھر والے چمچ میں، اس کی میئرنگ کوانٹٹی ڈفرینٹ ہے وہ والے چمچ کی جو آپ کو 7 ڈبی کے سپلائی ہوتا ہے. بالکل. اچھا، وہ بڑا چمچ کم ہی استعمال ہوتا ہے. اب یا آپ بچے کو اوور ڈوز کر رہے ہیں یا انڈر ڈوز کر رہے ہیں، پراپر ڈوز نہیں جا رہی. جو کچھ سمجھدار ڈاکٹر ہیں ان کی ڈسپینسنگ پہ جو فارماسسٹ کھڑا ہوا ہے وہ میئرنگ اسٹینڈرڈ میں باقاعدہ میئر کر کے بچوں کو ڈوز دیتے ہیں. بچہ آپ کا بہت سینسیٹیو ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص طور پہ جب اوور ڈوز پہ جاتا ہے تو
अक्सर जो रेजिस्टेंस पैदा होती है एंटीबायोटिक्स की, इसकी रीजन ही दो हैं। कोई ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है कॉम्प्लिकेशन। एक, या तो आप अंडरडोज कर रहे हैं पेशेंट को, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। जो बैक्टीरिया जिसने मरना है एक पूरी डोज के साथ, नहीं मरेगा, वो पूरे नहीं मरेंगे। जो बच जाएंगे उन्होंने उसको जायका चखा होगा उसका। उसके बाद ओवरडोज पे ये है कि आपके बॉडी में जितने बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म साथ हो मरना जाएंगे। शुरू हो इस पर मजीद बात करते हैं डिटेल से नाजरीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है ओवरडोज होने से भी जो है हमारे यहाँ हमारे अंदर जो एक बैक्टीरिया जो हमें मदद दे रहे होते हैं, कि कहीं ना कहीं फायदा दे रहे होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। जी सर, उसी को कंटिन्यू। तो WHO ने अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है। मैंने इसको 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं एज ए डीन काम कर रहा था, तो मैंने वहाँ इसका प्रोग्राम 1 ईयर प्रोग्राम एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो है, मैंने इसको डिज़ाइन किया, इसकी अप्रूवल ली HEC से, और वो अनफॉर्चुनेटली कि वो वहाँ मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सका, लेकिन वो प्रोग्राम मौजूद है। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से भी तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ को जो ख़ास तौर पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रोग्राम जो है एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, ये ऑलरेडी मौजूद है WHO पे, इसका पूरा सिलेबस है, हर चीज़ है इसकी, जितना उसकी उन्होंने सिस्टम को बना के चलाना है प्रोग्राम वो दिया हुआ है। आप इसको लेके चलें। इसमें आप फार्मासिस्ट को लाएं, डॉक्टर्स को लाएं, नर्सिंग को लाएं, जितने मेडिकल का स्टाफ है उसको लाएं, उनको 1 ईयर प्रोग्राम कराएं, ताकि आगे जो प्रिस्क्राइबर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यूके में 2 एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं, पेनिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। आप बताएं पाकिस्तान में अब तो हम 3rd जनरेशन पे चले गए हैं, हमारे ये वाले तो कोई ना दिखता है ना ये काम कर रहे हैं। अब हम सारे पेशेंट जो है वो डॉक्टर भी जो प्रिस्क्राइब कराएगा सीधा सीधा वो नोवोडेट वगैरह से वो शुरू कराता है और उससे आगे फिर बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है, ये वही उसी तरफ हम खड़े हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है कि जो बेसिक जिसको हम कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक थी, तो वो अब काम नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे। इस पे मजीद में बात करते हैं नाज़रीन। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, अली हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत है? ठीक है आप? जी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। आज ये हमारे एजुकेशन का गुलदस्ता यहाँ आया हुआ है माशाल्लाह। मेरा तलक भी मुल्तान से, इस्लामाबाद बैठ के कभी ऑन करते हैं तो ज़रूर हम देखते हैं रोई अपने वसीब के चैनल को, जो फेस है हमारे साउथ पंजाब का। बहुत शुक्रिया जी। तो ये हमारे ये इनसे अहले इल्म भी हैं, तो ये बात करनी थी कि जैसे आजकल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में ये हैरेसमेंट के होते हैं वाक़यात, और इनको चाहिए कि अपना अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जो ड्राइवर्स हैं वहाँ के गार्ड हैं उनको भी दें और वहाँ के बच्चों को भी दें, ताकि अच्छी हमारी जो है वो तरबियत के हवाले से भी हमारा इमेज बेहतर हो, अच्छा बेहतर हो। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे ज्यादा चीज खवातीन के हवाले से भी देखने में आ जाती है कि हिरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा हम देखते हैं, किसी भी इदारे में हो, चाहे अब तालीमी इदारों में भी हम देखते हैं। इस हवाले से आप मैडम में से क्या कहना चाहेंगे? मैडम वर्क प्लेस पे हरासमेंट तो है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह जगह नंबर्स भी दिए हुए हैं कॉल, और अपनी टीम बनाई हुई है बाकायदा, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, और हमने हर के बच्चियां हम बिल्कुल सिक्योर फील करें। हमने कहा आपका राज में रखा जाएगा। हमने बहुत ज्यादा मैंने कैमरे लगवा लिए हैं। सही। और अगर कोई बच्ची शिकायत करती है तो हम देखते हैं
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو خوف ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میلز کی طرف سے الحمدللہ نہیں ہے کہ مجھے ایک بچی کا آیا کہ مجھے بچی ہراس کرتی ہے. میں نے اس کو دیکھا, آپ یقین کیجئے کہ 10 فٹ تک کوئی بھی نہیں ہے, بچی کا تھا. میں نے ان کا کہا کہ بیٹے آپ مجھ سے بات کریں, آپ کو کیا خوف ہے. پھر اب میں نے اس کو جو نفسیات کا شعبہ ہے ان کے حوالے کیا. لیکن الحمدللہ ویمن یونیورسٹی جو ہراسمنٹ سے محفوظ ہے ابھی تک. لیکن ہم نے پھر بھی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں, اپنے کیمریز لگائے ہوئے ہیں, تاکہ کیونکہ مرد عورت تو ہر جگہ ہیں, تو اب بچیاں جو ہیں ایڈمن میں نہیں آ سکتی. ہماری فیکلٹی ورک پلیس پہ شاؤٹ کرنا بھی میرا خیال ہے ہراسمنٹ. جی بالکل, ہراسمنٹ میں بھی ٹائپس آ جاتی ہیں. ٹائپس اگر ہم آپ آرام سے بات نہیں کرتے اور چیخ چلا کر کرتے ہیں, میں صرف خواتین نہیں ہو رہی, مرد بھی ہراس ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اب تو خیر یہ دونوں ہیں, پہلے جی خواتین تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم الرٹ ہیں اچھی طریقے سے. ہاسٹل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ شیئر نہیں کرنے دیتے بچیوں کو. کچھ کسی غیر متعلقہ فرد کا وہ بھی نہیں جا سکتا, چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے, کوئی بھی نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے انتظامات کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. ابھی تک تو کوئی کیس نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے. اچھا, کیونکہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی میڈم آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اس حوالے سے کیا کیا کام کیا جا رہا ہے؟ جس میں ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف دنیا جا رہی ہے, بہت جدت آ رہی ہے, ٹیکنالوجی میں کتنا کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس CSIT اور AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس میں 3 شعبے کام کر رہی ہیں, اور ہماری 1600 بچیاں ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس کیونکہ جگہ کی قلت ہے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. متھی تل میں ہمارا کیمپس بن رہا ہے CSIT کا بھی اور دیگر بھی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس فنڈز بہت کم ہیں. ہم اپنی کوشش میں ہیں کہ اپنی بچیوں کو سکھائیں. ہماری بچیوں کا بہت زیادہ رجحان ہے اس طرف. اس دفعہ بھی سب سے زیادہ داخلے جو ہیں CSIT اور AI میں ہوئے ہیں. تو اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ ہمارے کہتے ہیں نا ایک ہی اب یہ ٹرینڈ چلا ہے, تو اب لوگ سارے اس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسما کیسی ہیں؟ یا بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے کراچی کا بھی موسم ذرا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے. اسموک کی کیا صورتحال ہے یا وہاں پہ؟ وہاں اتنی فارم نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ یہاں جو ہے نا بس یہاں ڈسٹی انوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, بہت, اس لیے بڑے لوگوں کو ریسپریٹری پرابلم ہو جاتی ہیں, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں وہ عام لوگوں کے حساب سے آپ کا روئی ٹیلی وی بہت زبردست شو کرتا ہے, گراؤنڈ پہ جا کے چیزیں معلومات کرتا ہے. کیونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کے سارے جو اور بھی چینلز میں ان پہ بھی کال کرتا ہوں میں. میرے دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے پہلے تو ہم تعلیم کی بات کر لیں سائمہ, تو مسئلہ ہے کہ تعلیم اسکل بیسڈ ایجوکیشن از ویری نیسیسری فار دا رائٹ ٹائم. کیونکہ ہمارے یہاں جو میرا کنسرن ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا بچہ کوئی نکلتا ہے, ہم ہر بچے کو A گریڈر بنانا چاہتے ہیں نا, لیکن C گریڈ بچے جو بعد جو ان کے نمبر کم ہوتے ہیں ان کو اسکل سکھانا چاہیے. ان کو ہم سائڈ لائن کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کسی کام کے لیے, ماں باپ بھی ان کو توجہ نہیں دیتے. لیکن اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گیجٹس, آپ کے پاس الیکٹرانک گیجٹس جو ہوتے ہیں اس میں لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں, اینڈرائڈ موبائل, اس کو چیپ ہونا ضروری ہے. انٹل انلیس کی ڈو دس, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ایک بندہ ایک گھر کے اندر ایک بچہ ہے, کتنی بیٹے ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, ہر بندے کو لیپ ٹاپ چاہیے. لیپ ٹاپ یوز کی ٹائم 50,000 سے کم کا نہیں ہوتا. تو یہ ان کو ایفرٹس کرنی چاہیے کہ جو گیجٹس ہیں اس کو سستے کریں فور دا اسٹوڈنٹ سے. آپ اس کو ایٹ لیسٹ یوز کی بھلے خود پرووائڈ کر دیں پیسے لے کے, لیکن اس کو آپ اس کو کر دیں اور سبسیڈائز کر دیں. یہ اس سے ایک تو سہولت ملے گی. ایک تو یہ میری سیشن ہے. دوسری سے میری یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ ہماری ہے جو ایک آن لائن ایجوکیشن آن لائن بزنس ہے نا, یہ انپلانڈ ہے, یعنی ڈائریکشن والی بات. تو ان کو اگر چینلائز کر کے جو بچے آن لائن کام کر رہے ہیں ان کو صحیح طرح آن لائن ٹریننگ دے کے اگر کیا جائے تو یہ ایسا کورس کیا جائے جس کے اندر بیسک IT کا پتہ چل جائے, اور آن لائن سسٹم کیسے آپ چلاتے ہیں, کس طرح بیس پہ رن کرتے ہیں, اس کا ایسے کورسز بھی ہونے چاہیے. اچھا, دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب سے میرا ہے کہ وہ کراچی یا پورے پاکستان میں ملتان میں ہر جگہ یہ پرابلم ہے. انہوں نے جو فارمیسسٹ کی بات کی نا, ایوری فارمیسی شوڈ لائسنس بائی اے فارماسسٹ. ٹھیک ہے, وہ اس کا کیا کرتے ہیں, جب ان کا ووٹ کرتے ہیں کسی بھی رشتے دار کسی بندے کو پیسے دے کے لائسنس کی تصویر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سرٹیفکیٹ لگا سکتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا. تو یہ اتنی ڈینجرس بات ہے کیونکہ ڈوزیج آف جو ڈوز سیٹ ہوتی ہے نا وہ ہاسپٹل میں بھی وہ فارمیسسٹ کا کام ہے, کتنی ڈوز کس کو دینی ہے, کون سی دوائی کس کو دینی ہے. یہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی فارمیسسٹ نہیں ہوتے بہت سی جگہ. تو یہ کیوں ایشو ہے, کیونکہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ آپ نے لائسنس لٹکا دیا اور اس کے بعد وہ اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. ڈرگ انسپیکٹر آتے ہیں, وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. دیٹ از اے ویری رانگ پریکٹس. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ یحییٰ آپ کا. آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے, یہ ہمارا ریگولر کالر ہے, بڑے ڈیٹیل سے جو ہے وہ کوشچنز بھی ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں, جواب تو چاہ ہی رہے ہوتے ہیں. جی سر. جی, اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ قانون بنا دیا. اگر فارماسسٹ وہاں پہ لائسنس یعنی کوالیفائڈ پرسن ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے, ہاں, تو اس پہ اس کا چلان ہوگا اس اسٹور کا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی وہاں پہ میلف آئی ڈی پکڑی گئی ہے, کوئی ایسی ڈرگ کا یوز ہے جو ان رجسٹرڈ ہے یا وہ. اچھا سر, یہ اس حوالے سے ڈیٹیل سے ڈسکشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک پہ جانا ہے ہم نے. ناظرین, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی, وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہاں جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ قانون بنا ہوا ہے. اب فارماسسٹ اپنی فارمیسی پہ اگر نہیں ہے, یہ اس کی پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے, نمبر 1. نمبر 2, ڈرگ کی جو الٹیمیٹ آؤٹ لیٹ ہے وہ فارمیسی کاؤنٹر ہے. پیچھے دوائی کہاں بنی ہے, کس فیکٹری میں بنی ہے, ڈسٹریبیوشن کون تھی, ہول سیلر کون تھا. اب اس کاؤنٹر پہ ادھر فارماسسٹ ہے, سامنے اس کا یوزر ہے پیشنٹ. تو اگر پیشنٹ کے سامنے فارماسسٹ نہیں ہے, ان کا کوشچن بہت ویلڈ تھا, تو اس کی جو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ ہے دوائی دیتے ہوئے وہ اگر نہیں ہو رہی, تو پھر اس کی دوائی تو وہ اس نے اپنی مرضی سے استعمال کرنی ہے. صحیح. اچھا, یہ جس طریقے سے ڈاکٹرز, ہم جن ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ہمیں وہ پرسکرپشن پہ بہت ساری میڈیسنز لکھ کے دے دیتے ہیں, اور پھر جب ہم کسی بھی فارمیسی پہ جائیں تو ہمیں وہاں سے میڈیسنز مل جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, فارماسسٹ کا کام ہے یا ڈاکٹرز کا کام ہے میڈیسنز؟ میڈیسن دینا فارماسسٹ کا کام ہے. دیکھیں, سسٹم موجود ہیں. اب جو ہیلتھ کمیشن ہے اس نے تمام جی پیز کے رجسٹرڈ نمبر دے دیے ہیں. اب جو اس رجسٹرڈ نمبر کی پریسکرپشن آتی ہے, فارماسسٹ کو اس کو بھی آبزرو کرنا چاہیے اور اس کا ریکارڈ بھی رکھنا چاہیے, اور پھر اس کے مطابق وہ دوائی دے. دیکھیں, آج ہم 76 سال بعد بھی پاکستان میں کمیونٹی فارمیسی نہیں ہے. آپ اگر یوکے کی میں بات کرتا ہوں تو وہاں ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ اس کے دادا کو, نانا کو, ماں کو, باپ کو, کس ڈرگ سے الرجی ہوتی تھی, یہ ہم نے اس کو نہیں دینی. وہ جیسے ہی اس کا پیشنٹ کا جو پریسکرپشن اپنے ڈیٹا میں ڈالتے ہیں, اس کی پوری ایک ڈرگ ہسٹری آ جاتی ہے. تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. فارماسسٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ورنہ یہ آج اگر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اور یہ ویک منا رہے ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا, تو یہ اسی طرح ہم مناتے رہیں گے, اور یہ ریزسٹنس ہوتی یہاں تک آ جائے گی کہ ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں, جو سموگ ہے یہ آج کل چل رہی ہے, اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ گارگلز کریں, نمک کے گارگل کریں, ڈسپرین کے کریں, ٹھیک ہے, اور آپ دن میں 3 دفعہ کریں. آپ اللہ نے آپ کو ایک ایسا اس مذہب اسلام نے دیا ہوا ہے کہ 5 ٹائم اگر آپ وضو کر لیتے ہیں, آپ کی آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں, آپ کا ناک بھی صاف ہو جاتا ہے, آپ کا منہ بھی صاف ہو جاتا ہے, آپ کانوں کو بھی صاف کر لیتے ہیں. جتنے آپ کے ایکسپوز پارٹس ہیں وہ سارے آپ دھو رہے ہیں, دھل جاتے ہیں. وہ بیکٹیریا فری ہو رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی لوگ اس میں گلے کے لیے اور اس کے لیے. اچھا, پھر ساتھ ہی اس قسم کی جو پریسکرپشنز آ رہی ہیں اس میں 2 3 اینٹی بایوٹکس لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہایت ہی غلط ہے. یہ نہایت غلط. یہ خاص طور پہ کویکس جو ہے نا, یہ بھی اس میں کویکس کا یہ پڑھے لکھے بھی یہی کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی جو ہے نا پروفیشنلی بھی جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. اچھا میڈم, اب کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی, ہنر کے حوالے سے بھی, تربیت کے حوالے سے بھی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرنی چاہیے, جو اساتذہ کا اور والدین کا فرض ہے. تربیت بہت ضروری ہے. بچیاں خود بھی پڑھ لیتی ہیں, ہمیں پڑھانا چاہیے, کورس ورک بھی کروانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا 70%
رول جو ہے ویسے تو 100% تربیت کرنی چاہیے، لیکن سلیبس کے ساتھ 70% آپ ان کی تربیت کریں اور 30% ان کو سلیبس پڑھائیں. بقیہ وہ خود بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کو نوٹس دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ اسائنمنٹ تیار کریں، ان کو کرنا چاہیے. تربیت کے علاوہ ان کو ہنر بھی سیکھنے چاہیے. کہیں نہ کہیں چاہے ان کے کالج میں یونیورسٹی میں اگر کوئی اہتمام نہیں ہے کسی ہنر سیکھنے کا یا سکھانے کا، تو انہیں کسی نہ کسی جگہ سے ضرور سیکھنا چاہیے جو ان کے گھریلو زندگی میں بھی کام آئیں گے اور ان کے معاشی طور پر بھی ان کے کام آئیں گے. تو یہ کرنا چاہیے. اور یہی کہوں گی کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، محنت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور صلہ دے گا، لیکن خلوص نیت کے ساتھ. استاد اور شاگرد دونوں کو خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اب میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سیلف میڈیکیشن لینا بند کر دیں. ٹھیک ہے، میں خود فارماسسٹ، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے میں سب سے پہلے اپنے فزیشین کو، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، اس سے مشورہ کرتا ہوں، جو وہ سجیسٹ کرے میں کہتا ہوں آپ مجھے میسج کر دیں. اگر زیادہ معاملات گڑبڑ ہیں تو میں اس کے کلینک پہ چلا جاتا ہوں. صحیح ہے. میں نے آج تک کوئی سیلف میڈیکیشن اس طرح یوز نہیں کی. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. نمبر 1. نمبر 2، آسک یور فارماسسٹ. یہ سلوگن ہے پوری دنیا کا کہ آپ اپنے فارماسسٹ سے پوچھیں گے جی میں نے کون سی دوائی لینی ہے. صحیح. اور کس طرح لینی ہے. امپورٹنٹ یہی ہے کہ کس طرح لینی ہے. ٹھیک. اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا جیسے بیکری آئٹمز ہیں یا بعض ٹیٹراسائکلین وغیرہ آپ دودھ کے ساتھ نہیں لے سکتے، وہ کمپلیکس بن کے زہر بن جاتا ہے جسم کو نقصان. تو اس طرح سے آپ نے آسک فار فارماسسٹ سے کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں میں نے کیسے دوائی استعمال کرنی ہے. تیسرا میرا میسج یہ ہے کہ جتنے اس وقت چھوٹے یا بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں خاص طور پہ، وہ انہوں نے اپنے کاؤنٹر پہ فارماسسٹ ضرور بٹھائے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ سلوگن ساتھ لگائیں کہ آسک فار فارماسسٹ، اور اپنے فارماسسٹ سے کہیں کہ وہ جو ایک ڈرگ انفارمیشن کاؤنٹر ہے وہ ڈرگ انفارمیشن کاؤنٹر کو ڈیولپ کریں اور وہاں پہ خاص طور پہ اینٹی بایوٹک کو سیلف میڈیکیشن پہ ان کو روکیں. ان کو کہیں کہ آپ نے بغیر ڈاکٹر کی مرضی کے آپ نے نسخہ وہ نہیں کرنا. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.